عزیزان من، آج جو میں رپورٹ آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد میری جان کو درپیش خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کام جو کر رہا ہوں میں، یہ تمام تر رسک جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ہی یہ میں تمام کی تمام بات چیت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آئی ایس آئی کے اندر کیا چل رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، 7 گھنٹے کی میٹنگ کے اندر کیا ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا، فوج کی اندرونی سیاست اس وقت جو جنگ جاری ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے پاس اعلیٰ ترین پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کے سورسز سے جو کنفرم رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق فوج کے اندر شدید ترین اختلافات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جس کو اگر ایک فوج کے اندر سول وار کہا جائے یا سیاست کہا جائے، اندرونی سیاست ہر ادارے کے اندر ہوتی ہے، لیکن فوج کی جو سیاست ہوتی ہے اس کے اثرات پورے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اور میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس وقت بڑے سیریس جو ہیں وہ اختلافات ہیں فوج کے اندر، نہ صرف مختلف فیکشنز آئی ایس آئی کے اندر بنے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، جن میں ایک کراچی فیکشن ہے، ڈرٹی ہیری فیکشن ہے، اسلام آباد فیکشن ہے، کراچی فیکشن بریگیڈیئر اعجاز عباسی، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی شامل تھی۔ اور بڑا عجیب و غریب ہے کہ پیپلز پارٹی میں سہیل سیال صاحب اور فریال طائل پور صاحبہ کا جو ہے وہ ایک فیکشن موجود تھا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اسی طرح ڈرٹی ہیری کا اپنا فیکشن ہے اور وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے اندر آئی ایس آئی الزام لگاتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مال پانی لگا رہی ہے ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل نصیر کو۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مال پانی لگا رہی ہے اور یہ تھرو فیملی لگایا جاتا ہے۔ ڈرٹی ہیری کے اپنی جو دبئی کے اندر پراپرٹیز ہیں وہ انواع ہیں، اور دبئی کی جو حکومت ہے، یو اے ای کی جو حکومت ہے، وہ اس وقت آفیشلی یو اے ای کی حکومت جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کے سر کے اوپر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل نصیر کی بے تحاشا پراپرٹیز الزام لگایا جاتا ہے کہ موجود ہیں دبئی کے اندر، ابو دھابی کے اندر، اور ان کا بیٹا میجر جنرل فیصل نصیر کا وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے، اور یہ پورا ایک نیکسس موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو نیکسس ہے وہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میرے عزیز بھی ہیں لیکن ان کے فیملی کے تھرو یہ کام چل رہا ہے، جس طرح ڈرٹی ہیری کے بیٹے کے تھرو یہ کام چل رہا ہے۔ اسی طرح ڈی جی ایم آئی کی جو ہیں وہ تو بیٹے کوئی نہیں ہے، ڈی جی ایم آئی کے بیٹیاں ہیں صرف، لیکن ان کے بھائیوں کے بیٹے بھی ہیں، وہ آگے موجود ہیں، ان کے اپنے بھائی بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح نواز لیگ کا ان کے ذریعے کام چل رہا ہے۔ مختلف فیکشنز یہ ایم آئی اور آئی ایس آئی ہائیسٹ لیول کے اوپر جرنیلوں کے موجود ہیں، اور اس وقت جو میرے پاس خبریں ہیں سن کے بہرحال آپ حیران پریشان تو ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور جو میں آپ کو خبریں دیتا ہوں اگر 2 مہینے بعد نہ صحیح 2 سال بعد تو خیر نہیں لگتے، پھر بھی سال ایک لگ جاتا ہے، سال ایک میں ثابت ہو جاتی ہے، میکسیمم پیریڈ سال ایک ہے۔ میں نے آپ کو پریزیڈنشل سسٹم کا 1 سال پہلے اگست 2025 میں بتایا تھا، اور محسن نقوی جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کی اس کی خواہش کے بارے میں بتایا تھا۔ اب بلی تھیلے سے باہر 1 سال بعد آ گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں زیادہ تر پہلے ہی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں آن گراؤنڈ اس وقت ہو رہی ہیں گراؤنڈ کے اوپر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اسی سلسلے کے اندر ایک گروپ اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کو رلو کٹا گروپ کہتے ہیں، جو بریگیڈیئر فہیم جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور بریگیڈیئر فہیم رضا جو گروپ چلا رہا ہے وہ سیکٹر کمانڈر سینٹرل ہے، وہ جو گروپ چلا رہا ہے وہ جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ پنجاب والا جو ہے وہ اس وقت انہوں نے ایک ٹونی افسر کو لگایا، بریگیڈیئر رضوان شریف کو، تاکہ تو اب ہر جگہ یہ کراچی کا بھی گروپ، جتنے بھی گروپ ہیں چاہے اسلام آباد کے، ان سب کو اچانک ہی جو ہے وہ پلٹا مارنے کا پروگرام ہے سسٹم کے اندر، بڑی جلدی پلٹا مارا جائے گا، اور نئے کیریئر اورینٹڈ جن کو باپوں نے ڈنڈا دے کے، اور ٹونی افسر ہیں جو جرنیل بننا چاہتے ہیں اور 19-20 نہیں ہونا چاہتے، لائن سے بہت شاطر ہیں، بہت سیف کھیلتے ہیں، ان کو سیکٹر کمانڈرز لایا جائے گا، اور نئی پوسٹنگز کا جو کام آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے یہ پورے کا پورا نظام دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ پورا نظام جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، پلٹ گیا ہے، اور اب جو ہے وہ بس پاکستان ایک دفعہ پھر جنت بن جائے گا۔ لیکن اندر کھاتے جو گیم چل رہی ہے اس کے اندر جو اندر انٹرنل سیریس ڈفرنسز ہیں اس کے اوپر کچھ تو رپورٹس انتہائی خفیہ ترین ہے جس کے کانسیکوینسز ہوں گے، جو عوام چاہتی ہے شاید اس طرح ہو جائیں، وہ تو میں آپ کو اس وقت مجھے اجازت نہیں ہے شیئر کرنے کی، I'll be very honest about it۔ لیکن یہ جو معاملات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے نوٹس بنا لیں، بہت سے لوگ آپ کو بہت سی باتیں بتائیں گے، لیکن یہ ویریفائڈ بات چیت ہے۔ یہ جو اندرونی اختلافات یا اندرونی سیاست ہے یا اندرونی سول وار اس وقت جی ایچ کیو کے اندر چل رہی ہے، اس میں یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عاصم منیر جس کو فوج میں مستری کہا جاتا ہے وہ صدر بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کنفرم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آئی ایس آئی کے اندر کیا چل رہا ہے حیران ہوں گے آپ۔
آئی ایس آئی کے اندر جو ڈرٹی ہیری ہے، آف کورس ڈرٹی ہیری جو مرضی کر لینا چاہیے، فوج کا ایک سسٹم ہے، اس میں ڈی جی آئی کی مرضی کے بغیر کیا یہ ہو رہا ہے، کوسچن مارک ہے. لیکن ڈرٹی ہیری سٹیٹس کو چاہتا ہے، سٹیٹس کو کے اندر صدر زرداری ہی رہے، پریزیڈنشل سسٹم نہ آئے، عاصم منیر صدر نہ بنے، نون لیگ کی حکومت رہتی ہے تو رہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود رہے. ڈرٹی ہیری چاہتا ہے کہ سٹیٹس کو مینٹین رہے. اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی کی جو خواہش ہے اسی سارے سلسلے کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ صوبے جو ہیں بنانے تو ہے نئے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو 4-5 آپ صوبے ایک صوبے میں سے 2-3 نکال رہے ہیں وہ نہیں ہو، 22 نئے صوبے جو ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک مطلب 22 نئے پھڈے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اب یہ 22 صوبوں کی جو ریسورسز ہے وہ کہاں سے آئیں گی یہ میں نہیں بات کر رہا، لیکن میں صرف آپ کو جو 100% کنفرم میرے پاس انفارمیشن میں نے ویریفائی کی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو گراؤنڈ کے اوپر آپ کو ریالٹی بنتے ہوئے نظر آئے گی ساری کی ساری. تو اس وقت زرداری صاحب جو شریف جو دونوں پارٹیز ہیں جو اس وقت پاور کے اندر ہے، دونوں جرنیلوں کو مال لگا کے خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں. دو جو کلیدی ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی سی آئی ایس آئی کا تو میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی جرنیلوں کو خریدنے کے لیے نوٹ لگائے جا رہے ہیں، ڈالر لگائے جا رہے ہیں. اور ڈالروں کے لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جرنیل بھی وہ جو فیوچر میں پاور ٹیک اوور کریں گے سپٹمبر پوسٹنگز کے اوپر، ان کو اسرٹن کیا جا رہا ہے، میجر جنرلز کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت موجودہ مال بیٹھا ہوا ہے یہ تو فارغ ہو جائے گا. یہ وربل ایکسٹینشن کے اوپر چل رہا ہے. سپٹمبر میں ان کی گیم اوور ہے، 1 مہینہ پیچھے رہ گیا ہے، ان کی گیم اوور ہے. اگلا جو کابینہ آنے والی ہے اس کے ذریعے شریف اور زرداری اپنی گیم ڈالنا چاہتے ہیں اور اس لیے جرنیلوں کو وہ مال لگا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت شریف اور زرداری جو ہیں وہ جرنیلوں کو مال لگانے کے علاوہ میجر جنرلز کو تو سیٹ کر ہی کر رہے ہیں، لیکن جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے پروموشن بورڈ کے اندر کہ لیفٹیننٹ جنرل کون پروموٹ ہوں گے، 3 اسٹار کون پروموٹ ہوں گے. تو شریف اور زرداری یہ کہا جا رہا ہے اندر سے جو خفیہ رپورٹ ہے کہ شریف اور زرداری سیٹنگ کر رہے ہیں کہ پروموشن کن آفیسرز کی جائے گی لیفٹیننٹ جنرل رینک کے اوپر، کون میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل جائے گا اور کون کس کی جیب کے اندر ہوگا، اور جو جس کی جیب کے اندر ہوگا وہ اسی کے لیے کام کرے گا. تو اس کے لیے فیلڈنگ لگائی جا رہی ہے اور لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی لگایا جا رہا ہے کہ یار ان سڑے کو لے لے اس کے حق میں پروموشن، کیونکہ میجر جنرل تو لیفٹیننٹ جنرل پروموشن دیکھو جی میرٹ کے اوپر میجر جنرل جس نے بنا بن گیا، اگر میرٹ کے اوپر بنا تو میجر جنرل تو لیفٹیننٹ جنرل پروموشن جو ہے وہ پوری فوج جانتی ہے کہ اس میں میرٹ شرٹ کوئی نہیں ہے، اس میں پرسنل لائلٹیز ہیں اور سیاست ہے، ٹوٹل سیاست ہے. سیٹیں کم ہیں، میجر جنرل تھوک کے حساب سے انہوں نے پروموٹ کیے ہیں، ان میں سے کون لیفٹیننٹ جنرل بنے گا؟ اور ظاہری بات ہے جو لیفٹیننٹ جنرل بنے گا وہ کور کمانڈر بنے گا، اور وہ کس کو سپورٹ کرے گا؟ وہ تو سپورٹ تو کرے گا ہی، لیکن لیفٹیننٹ جنرل بنے گا تو سپورٹ کرے گا. تو یہ پہلے سے فیلڈنگ سیٹ کریں کہ لیفٹیننٹ جنرل کون بنے گا. بھائی یہ جو پنجاب پولیس کے اندر یا سندھ پولیس کے اندر جو ہوتا ہے وہی کام فوج کے اندر کر رہے ہیں. یہ فیلڈنگ لگا رہے ہیں کہ کس کو پروموٹ کروانا ہے اور اس کے لیے لیفٹیننٹ جنرلز کو راضی کر رہے ہیں. یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے. اور یہ میں الزام تو چلو ٹھیک ہے جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ انتہائی سنگین معاملات ہیں اور یہ ہو رہے ہیں ایز پر دا پاکستان آرمی کی جو اس وقت اندر کی پلس رپورٹ کو بھی اچھے طریقے سے ان کو بھی پتا ہے. آئی ایس آئی کی جو سچویشن رپورٹ ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، جو عوام کو میں بتا رہا ہوں، یہ اس کے مطابق میں آپ کو کنفرمیشن دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ میں اس کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میجر جنرل فیصل نصیر ڈرٹی ہیری جو ہے وہ اگلے ڈی جی آئی ایس آئی بنے. پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ میجر جنرل واجد عزیز ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اگلے ڈی جی آئی ایس آئی بنے، کیونکہ آئی ایس آئی ایک انسٹیٹیوشن ود ان انسٹیٹیوشن ہے. اگر پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، پاکستان آرمی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، تو اس انسٹیٹیوشن کے طور کے اوپر انسٹیٹیوشن ود ان انسٹیٹیوشن آئی ایس آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تمام کے تمام اس جو میں نے آپ کو باتیں بتا دی ہیں پچھلے 9 منٹ کے اندر، 9.5 منٹ کے اندر، اس کے گرد اس وقت تمام گیم کھیلی جا رہی ہے جو اگلے 60 دن کے اندر ہونی ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی اس وقت عام آدمی کے لیے نہیں سوچ رہا، پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہا
ٹوٹل گیم اس لیے اپنی ذات اور اپنی ذات کی پروموشن کے لیے چل رہی ہے اور اپنی اقتدار کے لیے چل رہی ہے اور انیوا پیسہ لگایا جا رہا ہے, انفلوئنس استعمال کیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر انٹرنیشنل فیکٹرز بھی انوالو ہیں. لیکن اگلی بات سنیں, ذرا اگلی بات سنیں. اگلی بات یہ ہے کہ لگ اس وقت یہ رہا ہے, جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہائیسٹ لیول کے اوپر, وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نئے صوبے بنانے کے اوپر ڈاما ڈول ہے, اندر بہت زیادہ اعتراضات ہیں اور نئے صوبے بنانے کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی کامیابی کے ساتھ اس کے اوپر ڈویژن فوج کے اندر کریٹ کر چکی ہے. اور بہت سے اس وقت جو سیاسی پولیٹیکل فوجی, کچھ فوجی جو ہوتے ہیں نا, وہ جرنیل بابے بھی اور نیچے بھی وہ سیاستدان بھی ہوتے ہیں اور فوج کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. وہ ان کو خود ہی کچھ عرصے بعد فوج جو ہے اپنے ڈیفنس اینالسٹ چینج کرتی ہے اور آئی ایس پی آر ایک لیٹر نکال دیتی ہے میڈیا والوں کو کہ بھئی یہ ہمارا اگلا ڈیفنس اینالسٹ ہے. تو وہ جو ڈیفنس اینالسٹ آتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت پردھان سمجھ لیتے ہیں, لیکن انہی کے ذریعے وہ انٹرلوکیٹرز بن جاتے ہیں پولیٹیشنز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر, مطلب آئی ایس آئی کے ڈی جی سے بات کرنے کے لیے. اور کچھ ہمیشہ سے بیٹھے ہوئے ہیں بابے پیچھے جو بات چیت کر رہے ہیں, کیونکہ سرونگ آفیسر کبھی بھی ڈائریکٹ ملاقات نہیں کرتا آ کے نا, تو وہ اپنے ایسٹس کے ساتھ یا پولیٹیشنز کے ساتھ, یا بلوچستان کے اندر بھی یہ معاملہ بہت چلتا ہے, میں علیحدہ آپ کو بتاؤں گا, وہ ڈائریکٹ ملاقات نہیں کرتے, تھرو تھرڈ پارٹی ملاقات کرتے ہیں. تو وہ لوگ انٹرلوکیٹرز بن جاتے ہیں. اور وہ اس وقت حالات یہ لگ رہا ہے کہ جو اسپیکولیشن ان بابوں کی چل رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بہت سے زیادہ جو ہے وہ کچھ فیکشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکچرنگ کر دو, ٹھیک ہے, نئے صوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اسی کے اوپر سارا جھگڑا چل رہا ہے, پاکستان کے حصے ٹوٹے کرنے کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. لیکن ایک بہت بڑا فیکشن ایسا بھی موجود ہے جو ڈرٹی ہیری ٹائپ فیکشن ہے, جو چاہتا ہے کہ یار سٹیٹس کو چلتا رہے اسی طرح, ٹھیک ہے, اور ایکسپینشن جو ہے وہ نمبر آف پروونسز کی نہ ہو, ایک جی بی شی بھی بنا دو, بنانا بھی ہے اگر تو اس سے زیادہ نہ بنایا جائے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات اس وقت کی جا رہی ہے بڑے ہی اس وقت, بلکہ یہ بات تو جونیئر آفیسرز کو بھی پتا ہے, صرف سینئر آفیسرز کو نہیں پتا, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ میری خبریں سن کے فوج کے اندر سرونگ آفیسرز بھی میرے ویلاگ سن کے مجھے کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ راجے ایسا نو پتا نہیں سی لیکن گل تو ٹھیک کر رہا سے. یہ مجھے آتی ہیں, اس طرح کے میسیجز آتے ہیں. تو میں آپ کو یہ لیکن یہ تو آپ سب کو پتا ہے, تو سارے گے پتا ہے, ٹھیک ہے نا, پوشو یہ سارا پتا ہے تم لوگوں کو کہ یہ جو سپٹمبر میں پروموشنز ہیں ساری کی ساری, اور پروموشنز کے بعد جو اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں, جو میں نے آپ کو شروع میں پریمس بتایا ہے, جو کور کمانڈرز اور اس کے علاوہ میجر جنرلز کی بھی جو پروموشن ہونی ہے, بھائی نیا ڈی جی سی بھی آئے گا نا, نیا ڈی جی ایم آئی بھی آئے گا نا, نیا آئی ایس آئی کے اندر بھی نئے لوگوں نے آنا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی نیا آنا ہے, کور کمانڈرز نئے آنے ہیں. ساری گیم جو ہے اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جو کی پوزیشنز ہیں اس کے اوپر اس وقت ٹوٹل جو اس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اس میں آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کا گن نکال کے رپورٹیں بنا رہے ہیں, ایک دوسرے کی پیٹھ کے اندر جو ہے وہ چھرے بھی گھونپ رہے ہیں, اپنے کورس میٹس کے خلاف رپورٹیں کر رہے ہیں. اور خیر یہ ہر دفعہ ہوتا ہے یار, یہ جو کامریڈ شپ ہے نا وہ پروموشن کی باری کے اندر ساری وڑ جاتی ہے, یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے اگلی جو بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ریجیمنٹل گروپس بنے ہوئے ہیں, ہمیشہ سے گروپنگ ہوتی ہے فوج کے اندر, ٹھیک ہے, ایک وہ کچھ مومن گروپ ہوتا ہے, لیکن یہ اس وقت ریجیمنٹل گروپس انٹرسٹ بیس گروپ بنے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں, اور پلیسمنٹس کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. ایک زمانے میں عالمگیرینز بہت تگڑا ترین گروپ ہوتا تھا, لیکن اب عالمگیرینز کے اندر بھی گروپنگ بنی ہوئی ہے. آئی ایس آئی کے فیکشنز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی بے تحاشا فیکشنز ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ایم آئی کی رپورٹیں ایشو کروا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف آئی ایس آئی کی رپورٹیں ایشو کروا رہے ہیں. ہر کسی کے جو ہے وہ اسکیلیٹنز تو ہیں کبرڈ کے اندر. میں مثال دیتا ہوں, ایک کمانڈر تھے پنجاب میں, ہمارے دوست ہیں, تو ابھی پچھلے سیکٹر کمانڈر تھے آئی ایس آئی کے پنجاب میں, ان کا عائشہ رجب کے ساتھ کیس کھل گیا, اور دوسرا ایم آئی کا سیکٹر کمانڈر تھا, سروے سیکٹر کمانڈر تھا پنجاب کا, بگڑ ساجد, ان کا بھی دونوں کا ایک ہی عورت کے ساتھ انہوں نے کیس کھولا, اس کی ویڈیوز وغیرہ بنی ہوئی تھی, وہ نکالی, دونوں کو کھڑے لائن لگا دیا, مطلب دونوں اب جو ہے وہ ریس سے آؤٹ ہو گئے. میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. تو اسی طرح مولانا اسرار مرحوم فرمایا کرتا تھا کہ فوجی جنسی درندے ہوتے ہیں. یہ جنسی درندوں والے چکر کے اندر زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ دیکھو پیسے کے معاملات تو ہیں ہی ہیں, لیکن جو اصل یہاں پہ کوئی ہنی ٹریپنگ ہے یا منی ٹریپنگ ہے, اور کچھ کو ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے, کچھ کو منی ٹریپ کیا جا رہا ہے, اور ان کی رپورٹیں چلائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے.
اب اس میں جو چیز کلیئر ہے وہ کیا ہے اس ساری کی ساری پولیٹیکل منوورنگ کے اندر اور پاور سٹرگل کے اندر، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ایک طرف تو یہ معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف پبلک ڈسکورس جو پبلک نیریٹو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ یار یہ 3 سٹار آپ نے بنا دیا چاچا احمد شریف چودھری ڈی جی آئی ایس پی آر، لیکن اس کی وجہ سے اب عاصم منیر کو جا کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جتنی بےزتی ہو رہی ہے نا، کتے بلے بلے جتنی ہو رہی ہے تمہاری، اور جتنا بھی تمہیں پوری قوم گالیاں نکال رہی ہے، یا عادل راجہ کوئی بات کرتا ہے، یا وہاں پہ کوئی تمہارا نام لے کے عمران ریاض بات کر لیتا ہے، یا تمہارا نام لے کے مختلف لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، شہباز گل جا کے بات کر لیتا ہے، یا وقار ملک جا کے بات کر لیتا ہے، یا ڈاکٹر معید پیرزادہ بات کر لیتے ہیں، یا وجاہت خان جو ہے تمہیں سبدار اولدار نتو خان بول دیتا ہے، یا اس طرح کوئی بولتا ہے، یہ سارا فیلئر ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے، کیونکہ یہ ای ایم ای کا بابا ہے، اور یہ تمہارے متھے مارا گیا تھا، اور امپریشن یہ ہے، ویسے ادروائز امپریشن یہ ہے کہ یہ پیچھے سے اس کو ایسٹ کے طور کے اوپر یہاں پہ اس کام کے لیے لگایا گیا تھا، سارا ملبہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وجہ سے یہ ساری کی ساری تباہی آئی ہے، اور یہ جتنے بھی معاملات خراب ہوئے ہیں نیریٹو وائز یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو پوسٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ سمجھی جا رہی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ اس کا چہرہ سامنے رہتا ہے، اور 3 سٹار ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے فائٹنگ آرم کے افسر ویسے بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ای ایم ای کا آفیسر جو ہے وہ آ کے 3 سٹار پروموٹ ہو جائے دوبارہ، یہ ہسٹری میں دوسرا ہی میرے خیال میں ای ایم ای کا آفیسر ہے جو 3 سٹار بنا ہے، تو 3 سٹار اگر بننے لگے ای ایم ای کے آفیسرز تو پھر جو ہے وہ فائٹنگ آرمز کی منوپلی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ایک طرف یہ پروفیشنل جیلسی کا ایشو بھی ہے، لیکن دوسری طرف جو جنون گریونسز ہیں اور جنون آئی ایس آئی کے اندر سے بھی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیریٹو کا فیلئر اور عاصم منیر کو پڑھنے والی گالیاں اور فوج کو پڑھنے والی گالیوں کا ذمہ دار جو ہے وہ تھرڈ کلاس پالیسیز ہیں آئی ایس پی آر کے اندر، ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات چیت ہے۔ اس کے علاوہ جو میں فائنل جو بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیں اوور آل اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر عام شہری کا کیا حال ہے، عام شہری جو ہے کیا اس کو بنیادی صحت کی سہولیات ہیں، کیا اس کو بنیادی کھانا پینا روٹی کپڑا مکان کی سہولیات ہیں، کیا غربت کی سطح جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے ظاہری بات ہے، کیا ایجوکیشن کی بنیادی سہولیات ہیں، کیا بیسک جو پبلک سروسز ہیں وہ کام کر رہی ہیں پورے پاکستان کے لیے؟ نہیں کر رہی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کر رہی ہوں۔ آج بلوچستان کے اندر سے ایک ویڈیو آئی ہے جو کہ میں اس لازمی طور کے اوپر دکھانا چاہوں گا، مائنڈ مت کیجئے گا، مجھے پتا آپ لوگ جو ہے وہ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہمیں دکھا رہا ہے، یہ کیا ویلفیئر ورک چلا رہا ہے یہاں پہ۔ دیکھو جی، میں ویلفیئر ورک وغیرہ چلاؤں یا نہ چلاؤں، آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، اوپر والے کو، آپ اللہ کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، جس کو بھی مانتے ہو، مرنا تو سب نے ہے، اور مر کے جو ہے وہ کم از کم اگر آپ ہیومینیٹیرین ہیں، اگر آپ ریلیجن کے اوپر بلیو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، that is totally up to you۔ لیکن بلوچستان سے لوٹا جا رہا ہے پورے پاکستان کو، اور بلوچستان کی کیا، پاکستان پورا لوٹ رہا ہے بلوچستان کو، پاکستان جو ہے اس وقت بلوچستان کی ریسورسز کے اوپر چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور خزدار کے اندر سنی کا علاقہ ہے یہ، وہاں سے یہ رپورٹ ہے۔ آپ دیکھو کہ یہ جو میں نے آپ کو پوری سٹوری بتا دی، وہ سٹوری ایک طرف، اور یہ جو کہانی ہے، یہ پاکستان کے عوام کا جو حال ہے وہ یہ حال ہے یار۔ یہ آپ دیکھو، ان کے بارے میں یہ جرنیل کچھ نہیں سوچ رہے، ٹوٹل گیم جتنی بھی چلائی جا رہی ہے وہ اپنی چلائی جا رہی ہے، الٹیمیٹ اپنے انفلوئنس کے لیے گیم چلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عام آدمی کا کیا حال ہے یہ اس رپورٹ کے اندر آپ ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے ذرا پلیز، دیکھیے، ہمت کیجئے گا، صرف میں جلدی چلا دیتا ہوں، آپ لوگ بہت بزی لوگ ہیں، آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس ظاہری بات ہے کہ لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں جی، اور ویسے بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس میں مرچ مسالہ نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کی عوام کی حقیقت ہے، خدا کا واسطہ ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ ان جرنیلوں کو بھی ریکویسٹ ہے جو اس چسکے کے اندر، جو فوجی افسر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ میں انٹرنل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر کھاتے چل کیا رہا ہے، مہربانی کر کے یار صرف دیکھ لو یار، 2 منٹ کے اندر دیکھ لو، اجازت، اور اس کے بعد میں اجازت لیتا ہوں۔ دیکھیے جی ذرا۔ خزدار خیرہ کا سنی تھے ایریا میں ایک خاتون جنہوں نے
اپنی مدد آپ کے تحت ایک جھونپڑی قائم کیا ہے اور یہاں پہ اس علاقے کے درجنوں بچوں کو رضاکارانہ طور پر تعلیم فراہم کر رہی ہے. یہ خاتون معلمہ جو رضاکارانہ یہاں پہ تعلیم فراہم کر رہی ہے ان سے بات کریں گے. میڈم یہ کیسے خیال آیا یہاں پہ آپ نے جھونپڑی قائم کیا ہے؟ سر میں پہلے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھا رہی تھی. یہ بچے بیچارے مٹی میں کھیلتے کودتے دھوپ میں چلتے پھرتے, مجھے ان کے لیے بڑا افسوس ہوا. ایک دن میں نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا, جمع کر لیا. میں نے ان کو بڑی پیار سے سمجھایا, بچے پڑھ لکھ کر آپ لوگ آگے بڑھو گے, وطن کا نام روشن کرو گے. لیکن یہ بچے بیچارے پڑھنے لگے. ہر روز آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں. ہمارے آس پاس کوئی اسکول ہی نہیں ہے, روڈ سے ہمارا 5 کلومیٹر دور ہے. جایا میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے بیگ, بستہ, بوٹ, جوتے وغیرہ سب کچھ لے کر آؤں گی. میں کچھ کتابوں کے ذریعے ان کو اللہ کی خاطر ثواب کی نیت پر پڑھانا شروع کیا. اب مزید میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں ان بچوں کو پڑھانے میں. میں خود غریب ہوں, میرا شوہر بہت ہمارے ساتھ ہیلپ کرتی ہے. وہ بیچارے خود مزدوری کرتا ہے, سیمنٹ کا کام کرتا ہے. میں محنتی کشیدہ لگاتی ہوں, اور ان بچوں کے لیے جو کمزور سے کمزور بچہ ہے, میں ان کے لیے کاپی, شارپنر, ربڑ لے کر دیتی ہوں تاکہ یہ بچے مزید پڑھے, آگے جائے, آگے بڑے آدمی بنے, یا کچھ نہ کچھ ٹیچر ماسٹر جو بھی بننا چاہتی ہے بنے. اسی وجہ سے میں نے یہ جھونپڑی قائم کی. یہاں پہ ابھی سردی کا موسم آیا ہے, دیکھو ہماری جھونپڑی ختم ہو چکی ہے. گرمی کے دن جیسے ہم نے گزارے وہ ہمیں اور ان بچوں کو پتہ ہے. ابھی بارش کا موسم آیا ہے, جب بارش ہوتی ہے جھونپڑی میں پانی آتا ہے. یہ جھیل ہے, یہاں سے پانی گزرتے ہیں. ہم اب پریشان ہیں, مزید ان بچوں کا ہم کیا کریں. اچھا, آپ کے جذبے کو سلام ہے. ایک خاتون ہو کر آپ نے اس آئیڈیا کو لے کر کے ایک جھونپڑی قائم کیا ہے. کتنے بچے ہیں اور کتنے سال سے آپ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ سر بچے میرے پاس, بچیاں تو 60 ہے اور بچے 40 سے, کل مطلب 100 ہوتے ہیں. 3 سال سے ان بچوں کو میں پڑھا رہی ہوں یہاں پر. تو اب تک کسی جانب سے آپ کا کوئی ہیلپ ہوا ہے اور آپ ان کو کتابیں یا کاپیاں وہ بھی فراہم کرتی ہیں؟ جی, پہلے میں نے اپنے بچوں کو کسی اور اسکول میں پڑھوا رہے تھے شہر میں. وہ بچے, ہمارے پاس فیس نہیں تھی کیونکہ میں خود غریب ہوں. میرے بچے وہ کتابیں یہاں لے کر آئی. میں نے پھر انہی کتابوں پر سب بچوں کو پڑھانا شروع کیا, اللہ کی خاطر ثواب کی نیت پر. اس اسکول کے ایک بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے. My name is Mohammad Rayyan. My father name is Mohammad Akram. I live in Sunni Khuzdar. اس جھونپڑی میں یہاں پہ جو بچے زیر تعلیم ہیں, خزدار کا سنی ایریا ہے, ان بچوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں کم سے کم ایک پرائمری اسکول فراہم کرے. عامر باجوئی کو اجازت دیجیے. عامر بجائی کا بہت بہت شکریہ کہ ان کی رپورٹ کو ہم نے استعمال کیا اس مقصد کے لیے کہ لوگ سن سکیں, جو طاقتور ترین حلقے ہیں جو یہاں پہ آ کے خبریں بھی سنتے ہیں اور ظاہری بات اپنی فیوچر اسٹریٹجیز بھی پلان کرتے ہیں, اپنی شطرنج کی چالیں بھی پلان کرتے ہیں. ان سے میں ہاتھ جوڑ کے تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, چاہے وہ بلوچ سردار ہوں, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, آئی بیگ آف یو, پلیز ہیلپ دم آؤٹ یار. کچھ تو غیرت کرو, جان نہیں دینی, مرنا نہیں ہے. وہ جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.